اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں اصحاب فیل کا تذکرہ کیا ہے۔ یمن میں ابرہہ نام کا ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک خوبصورت گرجا چرچ بنوایا تھا اور مکہ جیسی مقدس سرزمین پر جمع ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنے والے سارے عربوں کا رخ اس جانب پھیر دینا چاہتا تھا تاکہ لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر اس کے گرجا کا طواف کریں۔ عربوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ سخت ناراض ہو گئے۔ ایک رات کسی نے موقع پا کر گرجا کو ناپاک کر دیا۔ ابرہہ گرجا کی بے حرمتی دیکھ کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ جب ابرہہ کا لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو تیز ہوا چلی اور سمندر کی جانب سے پرندوں کے جھنڈ اڑتے ہوئے لشکر پر چھا گئے۔ ان کی چونچ اور دونوں پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ وہ ہاتھیوں کے لشکر پر ان پتھروں کو گرانے لگے۔ وہ پتھر جس پر گرتا اس کے بدن کو پھاڑتا ہوا باہر نکل جاتا۔ اس طرح سارے لشکر کو چھلنی کر ڈالا۔ اس میں سے بعض لوگ بدحالی میں بھاگتے ہوئے یمن پہنچے۔ انہی میں ابرہہ بادشاہ بھی تھا۔ اس کے تمام اعضاء گل چکے تھے اور گل گل کر سڑ چکے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت نے مادی طاقت پر گھمنڈ کرنے والے ابرہہ کو تباہ کر دیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت ہی بے نیاز ہے، بہت ہی بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ دکھایا ہے کہ ابابیل پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ابابیل پرندے بہت چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہیں۔ اس میں جو ہے انہوں نے اپنی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکے اور پتھر اٹھائے اور وہ اوپر سے چھوڑ دیا کرتے تھے اور وہ سیدھے ہاتھیوں پر گرا کرتے تھے۔ جب وہ ہاتھیوں پر گرتے تھے، ابرہہ کے لشکر کے ہاتھی جو تھے جب ان پر گرتے تھے تو ان کے ہاتھی اس طریقے سے ہو جاتے تھے جیسے راکھ بن گئے ہوں۔ اس طریقے سے وہ پتھر اپنے چونچ سے گراتی رہیں چڑیا ابابیل اور سارے ابرہہ کے لشکر ختم ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہمیں نہیں ٹکرانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، بے نیاز ہے، اکیلا ہے، وہ ساری دنیا کو چلا رہا ہے۔ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، نہ ہی اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ تنہا تنہا اکیلا ہے۔ ساری دنیا کا نظام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مڑ کر بھی نہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے بے رغبتی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں رہنے والے ہر ایک انسان پر رحم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سمے سمے پر نبیوں کو بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے نبی جو ہیں اس کام کو کیا کرتے تھے، لوگوں کو اچھی بات بتایا کرتے تھے اور بری باتوں سے روکتے تھے، اور جو ان کی بات مان لیتا تھا وہ کامیاب ہو جاتا تھا، جو بات کو نہیں مانتا تھا وہ ناکامیاب ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابرہہ بادشاہ کو بھی سمجھانا چاہا لیکن وہ نہیں سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لشکر کو تباہ کر دیا، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا نے دنیا میں لوگوں کے لیے جو مکہ مقرر کر رکھا ہے وہ اس کو ڈھانے کے لیے چلا تھا، جہاں پر عبادت کی جگہ ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی خود عبادت ہوتی ہے، کوئی اس جگہ کو کیسے گرا سکتا ہے، کیسے ڈھا سکتا ہے؟ اللہ